اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا الف لام میم پارہ مکمل ہو چکا۔ آج کے سبق میں ہم دوسرا پارہ سیقول سے شروع کریں گے، غور سے سنیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، یہ سین ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، یہ بڑا قاف ہے نقطوں والا، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ما وَلَّاهُمْ، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یہاں لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ایک کڑا زبر کی وجہ سے، وَلَّاهُمْ، یہاں نون ساکن کے بعد قاف ہے، حروف اخفا ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، با ساکن ہے، با پر قلقلہ کریں گے۔ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ قاف ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، بڑا قاف ہے نقطوں والا، یہاں لام ساکن ہے، اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے۔ قُلْ لِلَّهِ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے۔ مشرق، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، غین کو موٹا کرنا ہے، جس طرح انسان گلے سے بلغم نکالتا ہے غین کو نکالیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو با کو ساکن کریں گے، با پر قلقلہ کریں گے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ ہا ہے چشمے والی گول ہا، صرف منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کے پڑھیں گے۔ یا ہا زبر یہ، دال یا زیر دی، یہ دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر اس نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا یا میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں اس صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، طا کو موٹا کرنا ہے، میم مشدد پر غنہ کریں گے، قاف کو موٹا کریں گے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، غور سے دیکھیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آیت نمبر 142 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، یہ ذال ہے، ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، ذال کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، نون کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، أُمَّةً،
میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، واو کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں واو کو دبائیں گے، غنہ کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، قا کو موٹا کرنا ہے، وَسَطًا لِتَكُونُوا، تا اور کاف کو باریک کرنا ہے، أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہ ہا ہے چشمے والی گول ہا، منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کو پڑھیں گے، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، نون مشدد پر غنہ کریں گے، عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں را کے اوپر تشدید ہے، را کو دبانا ہے، موٹا کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو حروف مدہ واو ہے، 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یہاں جب وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کریں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، یہاں الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، بڑا قاف ہے، با ساکن ہے تو با پر قلقلہ کریں گے، تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، لام کو دبائیں گے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے تو یہاں اس نون کو حذف کریں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا یا میں ادغام کریں گے، مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، را کو دبائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، میم مشدد پر غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے تو نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا یا میں ادغام کریں گے، یہاں نون ساکن کے بعد قاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، یہاں یا کو نہیں پڑھیں گے، لام کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، کڑا زبر ہے یہاں پر، قاف کو موٹا کرنا ہے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، نون ساکن کے بعد قاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، اس کاف کو باریک کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، یہاں دیکھیں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اسلام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، اسلام کو بھی دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، یہاں یہ یا اضافت کے لیے ہے، لکھنے میں آتا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یہ بھی حروف مدہ الف ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، اس غوط کو موٹا کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، یہاں بھی نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کو موٹا کرنا ہے، اس را کو دبانا ہے، موٹا کرنا ہے، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ آیت نمبر 143 مکمل ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یہ قاف ہے، بڑا قاف نقطوں والا، اس کو موٹا کرنا ہے۔ دال ساکن ہے، دال پر قلقلہ کریں گے۔ را کے اوپر کڑا زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہ یا اضافت کے لیے ہے، لکھنے میں آتا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، جیم پر قلقلہ کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ یہاں یہ یا اضافت کے لیے ہے، فا کو سین کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو دبانا ہے۔ یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کریں گے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسلام کو دبائیں گے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، با پر قلقلہ کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ را ساکن ہے، را جب ساکن ہو تو را سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو بھی موٹا کرنا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو را کو باریک کرنا ہے۔ یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، غوت کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، جیم پر قلقلہ کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، طوا پر قلقلہ کریں گے، طوا کو موٹا کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ یہاں را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، جب وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، لام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، کاف کو باریک کریں گے، طوا پر قلقلہ کریں گے، طوا ساکن ہے، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، لام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، ذال کو نرم کریں گے۔ یہ جو واو اور الف یہ اضافت کے لیے ہے، لکھنے میں آتا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تا کو لام کے ساتھ پلس کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، تا کو باریک کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، اس قاف کو دبائیں گے، موٹا کریں گے۔ یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد را ہے، را کے اوپر تشدید ہے، تو اس نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا را میں ادغام کریں گے بغیر غنے کے، را اور با کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، غین کو موٹا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے، غنہ نہیں کریں گے، میم مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔
وما اللہ بغافل عما يعملون. اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. آیت نمبر 144 مکمل ہو گئی. آگے چلتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے. حروف حلقی حمزہ کی وجہ سے اس لام کو دبائیں گے، تشدید کی وجہ سے ذال کو نرم کرنا ہے. یہاں واو الف اور یہ والا الف یہ اضافت کے لیے ہے، لکھنے میں آئے گا، اس کو نہیں پڑھیں گے. تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، لام کو دبائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے. بِكُلِّ آيَةٍ مَا، میم مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چبائیں گے. الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. قاف کو موٹا کرنا ہے، با پر قلقلہ کریں گے، با ساکن ہے، تا اور کاف کو باریک کرنا ہے. بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اس کو کھینچنا ہے مد کی وجہ سے. نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے. یہاں پر یہاں تنوین کے بعد قاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے. قاف کو موٹا کرنا ہے، با پر قلقلہ کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، غوط کو موٹا کرنا ہے. میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے، تو یہاں پر اقلاب کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. قاف کو موٹا کرنا ہے، تنوین کے بعد قاف ہے، حروف افواہ ہے، غنہ کریں گے، با پر قلقلہ کریں گے. غوط کو موٹا کرنا ہے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو غوط کو ساکن کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ، تا کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے. یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد ہے، تو میم کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ. یہاں نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر اقلاب کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. اس میم کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے. یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے. مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. إِنَّكَ، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے. لام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے. غا کو موٹا کرنا ہے، دبانا ہے تشدید کی وجہ سے. ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کڑا زبر کی وجہ سے. جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے. إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 145 مکمل ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، لام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے۔ یہ کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کاف اور تا کو باریک کرنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ الف ہے، یہاں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، با پر قلقلہ کریں گے، با ساکن ہے، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو سیم پڑھیں گے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کو باریک کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کاف کو باریک کرنا ہے، تا کو باریک کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، تشدید ہے تو دبائیں گے، سختی کریں گے قاف پر۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 146 مکمل ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ الحق من ربک، حمزہ کو لام کے ساتھ پلس کریں گے، قاف کو دبائیں گے، موٹا کریں گے، یہاں نون ساکن کے بعد را ہے، را کے اوپر تشدید ہے تو نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا را میں ادغام کریں گے، را اور با کو دبائیں گے، تشدید کی وجہ سے کاف کو باریک کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کو باریک کرنا ہے زیر کی وجہ سے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ فلا تکونن من الممترین، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آیت نمبر 147 مکمل ہو گئی۔ یہاں پر رکوع مکمل ہوا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔